الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کے مضمون کو سن رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے درمیان اس امت کے درمیان ایک اور امت کے ہونے کی بات کہی ہے، یعنی مسلمان اور اس کے درمیان ایک جماعت، ایک گروہ، جو من حیث المجموعی مسلمانوں کا مقصد ہے، کلیکٹیولی جو مسلمانوں کا مقصد ہے، اس مقصد پر مسلمانوں کو قائم رکھے ایک ایسا گروہ، ایک ایسا بامقصد گروہ ہونا چاہیے کہ اگر سارے مسلمان یا زیادہ تر مسلمان اپنے مقصد سے دور ہو جائیں تو وہ ایک گروہ، ایک جماعت ان کو یاد دلاتا رہے اور ان سے وہ کام کرواتا رہے کہ دیکھو تمہارے اس دنیا میں کھڑے کیے جانے کا یہ مقصد تھا، تم بھول جاتے ہو، ہمیں یاد ہے، لہٰذا ہم تمہیں یاد دلا رہے ہیں کہ یہ ہے تمہاری زندگی کا مقصد، یہ ہے تمہارے مسلمان ہونے کا مقصد۔ اس مقصد کے لیے ایک گروہ، ایک جماعت مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے ہر حال میں۔ یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا حکم ہے۔ اور ایک مزیدار بات یہ آپ کو سننی چاہیے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ جو بات ہم لوگ سن رہے ہیں وہ ایک آدمی اپنے من کی سنا رہا ہے۔ یہ حکم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ حکم جو ہم لوگ گزشتہ 2 ہفتوں سے سن رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ کسی انسان کی، کسی مخلوق کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر اللہ پر ایمان ہے، اس کی بات کو سننا، اس کو قبول کرنا، اس کے حساب سے اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ اگر زندگی ہے، یہ جذبہ ہے، تو اس آیت کو بھی اسی طرح سے سننا چاہیے۔ خاص کر کے وہ لوگ جو دینداری کا کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، وہ اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات سن رہے ہیں اور مان رہے ہیں، ہم دین والے ہیں، ہمیں اسلام پر رہنا ہے، وہ اسلام پہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو جب کوئی ایسی بات آتی ہے جو ان کے علم میں نہیں تھی، یا پھر علم میں تھی لیکن مٹ گئی تھی، وہ تازہ ہوتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ایسے لوگوں کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ چیز جو ان کی یاد میں تھی وہ تازہ ہو گئی، تو ان کی زندگی، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی مصروفیات، وہ سب کا سب اس کے اندر ایک موڑ آ جانا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ وہ چیز تھی جو ہم بھول گئے تھے، یا یہ وہ چیز ہے جو قرآن میں ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، تو ہمیں اس کی طرف مڑنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے دوڑ بھاگ کرنی چاہیے وغیرہ۔ تو یہ ایک مزیدار بات تھی، یہ ایک نکتہ تھا، نکتہ کہتے ہیں دلچسپ بات کو، اور ایک ہوتا ہے نقطہ، وہ کہتے ہیں مرکزی بات کو، اصل بات کو۔ نقطہ ہے اصل بات، اور نکتہ ہے دلچسپ بات۔ ایک بات کے اندر سے ایک دلچسپ بات نکل گئی۔ درس قرآن ہوتا ہے، قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کے معنی اور مطلب کو سنایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جاتی ہیں، ان کی موافقت سے، ان آیات کی موافقت سے مناسبت رکھنے والی ہوتا یہ ہے۔ لیکن اس میں سے ایک نکتہ یہ نکلا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اپنے دل کی سناتا ہے، کوئی اپنے من کی بھانجتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، ایک جماعت کی موجودگی اللہ ہی کا حکم ہے، مسلمانوں کے اندر ایک بامقصد گروہ کا رہنا اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس کا مقصد کیا ہو، آج ہم لوگ اس بات پر چلیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہاں پہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا پہلی چیز جو وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کے ساتھ
جڑی ہوئی، یعنی یہ شرط فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جو یدعون الی الخیر، اچھی باتوں کی دعوت دیں گے لوگوں کو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اچھی باتوں کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے۔ 2 ہفتوں سے ہم لوگ چند باتیں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے بھی سن لے رہے ہیں۔ فوکس تو جماعت پر تھا 2 ہفتوں سے، کیسے مسلمانوں کی جماعتیں بنی اور پھر اس میں کیسے بگاڑ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تم آپس میں اختلاف نہ کرو، فرقے میں نہ بٹو، پھاڑ مت پیدا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کہاں کی یہ باتیں، کس کے لیے یہ باتیں؟ ارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، آپس میں شخصیات کی بنیاد پر پھوٹ نہ پیدا کرنا، یہ سب تو اس کے لیے ہے جو اللہ کو مانے، اللہ کی سنے، اللہ سے ڈرے۔ جب طبیعت کے اندر اللہ چھوٹا ہو جائے تو پھر انسان اپنی سنتا ہے، پھر اس کی اپنی خواہشات خدا سے بڑی ہو جاتی، اس کی اپنی توقعات، زندگی کی امنگیں، ایمبیشنز، کریئر، مصروفیات، یہ سب خدا سے بڑا ہو جاتا ہے، اس کی اپنی ناک خدا سے بڑی ہو جاتی ہے، تو پھر کہاں خدا کی بات اور کہاں خدا کا فرمان اور کہاں اس کے حساب سے کچھ کرنا۔ یدعون الی الخیر، وہ جو مقصد گروہ ہوگا وہ لوگوں کو اچھی بات کی طرف دعوت دے گا۔ دعوت کے حوالے سے ہم لوگ یہ بات بار بار سن رہے ہیں کہ دعوت سمجھانے بجھانے کا نام ہے، حکمت کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے، ہر کام حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ دعوت بھی سمجھانے بجھانے کا کام ہے، حکمت کے ساتھ کیا جانا ہے، دعوت طریقے سے دی جاتی ہے، دعوت فرض ہے، مسلمان امت پر دعوت فرض ہے۔ مسلمان تو بنا ہی ہے ایک مقصد کو اختیار کرنے کا نام ہی مسلمان ہونا، اللہ کے آگے جھک گیا ہے، اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اسے اپنے کندھے پر محسوس کر رہا ہے، اللہ نے دنیا کے لیے جو پلان رکھا ہے، جو پروگرام رکھا ہے، اس پروگرام کو اس نے اپنا لیا ہے۔ اب اس کی بات وہ دوسروں کو بتائے گا، تو یہ فرض ہے۔ دعوت از کمپلسری، دعوت و تبلیغ از کمپلسری، دعوت دینا، تبلیغ کرنا۔ دعوت کا مطلب کیا ہے؟ آواز لگانا۔ تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ بات پہنچانا۔ اسی کو کہتے ہیں شہادت حق، حق کی شہادت دینا، حق کی گواہی دینا، جو ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کے درس میں سنا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا، اس طرح سے ہم نے تم کو ایک بیچ والی امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہی دے۔ یہ ہے امت وسط کی مقصد تاسیس، اور یہی چیز ان آگے کی آیات میں آئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس کے ساتھ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے کھڑے کیے گئے ہو، نکالے گئے ہو۔ اور دیکھیے ہر بات سے کیسی کیسی بات نکلتی چلی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم وہ سب بات سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اور لوگوں نے اس سے کیا سمجھا اور کیا معنی نکالا۔ خیر، یہ دعوت دینا، تبلیغ کرنا، یہ فرض ہے، مسلم امت پر یہ فرض ہے، شہادت حق فرض ہے، حق کی گواہی دینا فرض ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا مغالطہ ہو جاتا ہے، چونکہ ہمارے درمیان ایک بہت بڑا گروہ ایسا موجود ہے جو قرآنی اصطلاحات کو اپنے منمانی طور پر استعمال کرتا ہے۔ قرآن نے کہا فی سبیل اللہ، اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن وہ اپنے کام کے لیے فی سبیل اللہ کا ٹرم استعمال کرتا ہے، اللہ کے راستے میں۔ اسی طرح سے اخرجت للناس کا ٹرم ہے، قرآن نے کہا تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، وہ اپنے لیے ایک خاص ٹرم خروج کا استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے قرآن کا یہ حکم ہے۔ اسی طرح سے وہ دعوت و تبلیغ کا ٹرم اپنے لیے استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن کا حکم ہے، اور وہ اپنے خاص طریقے کے لیے اس حکم کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں صحیح بات جاننا بہت ضروری ہے۔ دعوت اور تبلیغ مسلمان امت پر فرض ہے،
من حیث المجموعی، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے درمیان ایک گروہ بھی ہونا چاہیے جو اگر تمام مسلمان اپنے مقصد کو فراموش کر جائیں تو وہ ان کو یاد دلاتا رہے، ہر وقت ٹوکتا رہے، بتاتا رہے، سمجھاتا رہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم اللہ کے اس حکم پر یوں عمل کرو، صرف جمعہ کی نماز پڑھنے نہ ہو۔ یہ مت پوچھو کہ کب ختم ہوگا بیان اور تقریر اور گھڑی نہ دیکھو، بلکہ تم اپنی ذمہ داری سمجھو کہ تمہاری ذمہ داری کیا تھی۔ یہ بات اسے یاد دلائی جاتی رہے، لیکن لوگوں نے اس کے ایک خاص طریقے کو اپنے لیے فرض کر لیا، اور دوسروں کو بھی لوگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایسی جماعتیں موجود ہیں جو اپنے تئیں دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہیں اپنے حساب سے۔ ان کو جو لگتا ہے کہ مسلمانوں کے بیچ اس بات کی دعوت ہونی چاہیے، اس بات کی تبلیغ ہونی چاہیے، ان کو جو لگتا ہے اس بات کی وہ تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور اپنے ایک خاص طریقے سے کرتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، سب کا ایک طریقہ ڈیولپ ہوتا ہے زمانے کے حساب سے۔ طریقہ فرض نہیں ہوتا، طریقہ تو زمانے کی ضرورت کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ ضرورت جیسی اس حساب سے نیا طریقہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو مسجد میں رہ کر دعوت دی جا سکتی ہے، مسجد میں سلا کر اس کو دین سکھایا جا سکتا ہے، کسی کے دکان اور مکان میں جا کر اس کو دعوت دی جا سکتی ہے، دین سکھایا جا سکتا ہے، کسی کو کسی ہال میں بیٹھا کر دین سکھایا جا سکتا ہے، کسی کو کوئی میسج بھیج کر، خط لکھ کر دین سکھایا جا سکتا ہے۔ زندگی کے ساتھ انوالو ہو کر، لائف کوچنگ کر کے کسی کے ساتھ دین سکھایا جا سکتا ہے۔ دین سکھانے کا کوئی طریقہ فرض نہیں ہوتا، جیسا زمانہ، جیسی ضرورت، لوگوں کے جیسے حال، اس حال کے حساب سے طریقہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، لیکن دین کی دعوت و تبلیغ فرض ہے۔ یہ ایک مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے جو لوگوں نے اپنے تئیں یہ پال رکھی ہے کہ طریقہ بھی فرض ہے۔ نبیوں کا کوئی طریقہ خاص ہو، صحابہ کا کوئی طریقہ خاص ہو، نہیں۔ نبیوں نے بھی اپنے وقت میں، انبیاء کرام نے اپنے وقت میں، صحابہ کرام نے اپنے وقت اور اپنی ضرورت کے حساب سے طریقے استعمال کیے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ دوسرا حصہ ہے، یعنی وہ جماعت جس کے اندر رہنا ضروری ہے، اس جماعت کے اندر دعوت کا بھی کام ہونا چاہیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی کام ہونا چاہیے۔ پہلا حصہ تو یہ جانے ہم لوگ کہ معروف اور منکر ہے کیا۔ جس نے جو طے کر دیا، ہمارے بڑوں نے جس چیز کو معروف کہہ دیا، ہمارے بڑوں نے جس چیز کو منکر کہہ دیا، بس وہی ہو گیا کیا؟ بڑا اللہ ہے، اللہ کے بعد اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب میں، رسول نے اپنے ارشادات میں معروف و منکر بتا دیا۔ معروف اچھی باتیں، وہ باتیں جن کو انسان کی طبیعت قبول کرتی ہے، اس کی فطرت میں وہ باتیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، شریعت نے جن کو اچھا کہا ہے۔ یہ کنڈیشن ہمیشہ یاد رہے۔ طبیعت کے اندر بات اچھی لگتی ہے، ناچنا گانا اچھا لگتا ہے، طبیعت کسی آدمی کو ناچنا اچھا لگے گا تو یہ معروف نہیں ہو جائے گا۔ طبیعت کے اندر باتیں ہیں، فطرت اس بات کو قبول کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے، رسول نے، اللہ کی کتاب نے، شریعت نے، دین نے اس کو اچھا کہا، وہ معروف ہے۔ اور جن باتوں کو انسانی طبیعت قبول نہیں کرتی، فطرت میں وہ باتیں ناپسندیدہ ہیں، برا آدمی بھی اس کو برا ہی مانتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے، رسول نے، شریعت نے، کتاب نے، دین نے اس کو برا کہا، یہ منکر ہے۔ سب سے بڑا معروف توحید، ایک ایشور بات، ایک خدا کی پرستش، ایک اللہ کے آگے جھک جانا، سب سے بڑا معروف۔ اور پھر وہاں سے چلے آئیے تو راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی معروف ہے۔ سب سے بڑا منکر بت پرستی، شرک، انسان خدا کے علاوہ دوسروں کے آگے جھک جائے، یہ سب سے بڑا منکر۔ اور کسی کے بارے میں زبان سے کچھ برا کہہ دینا، ٹانگ اڑا دینا کسی کے راستے میں، راستے پر پتھر پھینک دینا، غلاظت ڈال دینا، یہ بھی منکر ہے۔ تو منکرات اور معروفات
لمبی چوڑی لسٹ ہے، اور لسٹ شریعت کے اندر موجود ہے، قرآن و حدیث کے اندر موجود۔ ان چیزوں کا حکم دینا، کیونکہ بنا حکم کے یہ چیزیں رواج نہیں پا سکتی۔ دعوت دیکھیے نا، ایک الگ سے کرنے کا کام ہے، یدعون الی الخیر، دعوت الگ سے کرنے کا کام ہے، الگ سے دعوت کا کام ہے۔ دعوت ہے بھائی، دعوت دی، جس کی مرضی قبول کرے کرے، نہیں مرضی نہیں قبول کرے گا۔ سینکڑوں سالوں سے اچھی باتوں کی دعوت دی جا رہی ہے، تو کیا اچھی باتیں رواج پا رہی ہیں سماج میں؟ اور ہم لوگوں کی طرف اصلاح معاشرہ کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے، اصلاح معاشرہ کانفرنسز ہوتی ہیں، بڑے بڑے مقررین آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، اور دانشوران حضرات آتے ہیں، ہالز میں سب کو بٹھایا جاتا ہے، بھاشن ہوتا ہے، بھاشن، تقریر کے بجائے ہم نے بھاشن کا لفظ استعمال کیا، بھاشن ہوتا ہے، اچھی بات بتائی جاتی ہے۔ جہیز اور شراب، ابھی یہی سب چل رہا ہے مسلمان کے لیے، یہ سب بھی ٹاپک ہے، جہیز شراب وغیرہ پر بات ہوتی ہے، لیکن کہاں فضول خرچی نہ کرو، شادی میں ایسے نہ کرو، اور بہت سادگی سے شادی کرو، کہاں؟ کہیں کچھ نہیں ہوتا، کہیں کچھ نہیں ہوتا۔ بھاشن دینے والے لوگ جنرلی ان تقریبات میں جاتے ہیں جہاں فضول خرچی ہوتی۔ اب بھائی نکاح کون پڑھاتا ہے؟ مولوی صاحب پڑھاتے ہیں۔ مولوی صاحب بیان پر بیان دیتے ہیں، پیپر میں چھپتا ہے کہ اب جو جہیز لے گا اس کا نکاح نہیں پڑھائیں گے، لیکن کبھی سنا کہ فلاں سیٹھ صاحب کے ہاں شادی میں نکاح پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، کیونکہ بڑی فضول خرچی ہو رہی تھی، شادی کا کارڈ ہی 1000 روپے سے اوپر کا تھا، اور ولیمہ اور بارات اور جہیز، اور ٹھیک ہے جہیز نہ لیا، لیکن بارات، 5 اسٹار بسز اور ولیمہ، 7 اسٹار ہوٹل تو انڈیا میں ہے نہیں، وہ تو برج خلیفہ ہے ادھر دبئی میں۔ اگر یہاں ہوتا تو پتہ نہیں ہر دن بک ہوتا، مسلمان بک کیے رہتے، غریب قوم بیچاری اس مہنگائی کے دور میں وہی قوم بک کیے رہتی، اس کی شادیوں میں جا کر دیکھیں تو وہ مولوی صاحب کبھی انکار نہیں کرتے، وہ عالم دین ہو، حافظ ہو، مسجد کا امام ہو، انکار نہیں کر پاتا کہ ہم نہیں آئیں گے تمہارے ہاں۔ تو یہ جو مزاج بنی اسرائیل کا تھا نا، کہ وہ بری بات پر ٹوکتے روکتے نہیں تھے ایک دوسرے کو، اور انہی کے ساتھ ہم پیالہ اور ہم نوالا رہتے تھے، برے آدمی کو ٹوکنا بھی نہیں ہے اور اسی کے ساتھ کھانا پینا ہے، تو اللہ نے اس پر لعنت کی، تمام لوگوں پر لعنت، ایسے لوگوں پر۔ وہی ملعون ہم اور آپ ہو گئے ہیں، ہم پر لعنت ہو گئی ہے، اس حدیث کے حوالے سے ہم پر لعنت ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارا مزاج وہی بن گیا ہے۔ تو یہ دعوت کا جو معاملہ ہے نا، یعنی اچھی بات کی دعوت، کھانے والی دعوت بھی اچھی بات کی دعوت کے آگے بڑی ہو گئی، یہ کوئی سنتا نہیں، بس اچھی بات کی دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، یدعون الی الخیر یدعون الی الخیر یدعون الی الخیر، بات چل رہی، کہنے والوں کے پاس روب نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے تو شخصیت کا ڈنڈا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہنے والا اپنے عمل سے یہ دکھائے کہ ہم نہیں جائیں گے تمہارے ہاں، ہم نہیں کھائیں گے تمہارے ہاں، ہم نہیں کھڑے ہوں گے تمہاری تقریب میں، فضول خرچی ہے تمہارے ہاں، غیر شرعی طرز پر تمہارے ہاں معاملات نپٹائے جا رہے ہیں، سماجی معاملات ہوں چاہے کوئی اور معاملات، ہم نہیں آئیں گے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے شخصیت کا ڈنڈا تو کم سے کم بنتا ہے نا، روب تو بنتا ہے نا۔ مولوی صاحب بہت روب والے ہیں، نہیں جاتے، فلاں آدمی بہت روب والا ہے، جیسے کیسے کہتے ہیں ایماندار ہے، بکے گا نہیں، مر جائے گا، ڈرائی آنےسٹ انگریزی میں کہتے ہیں، سوکھا ایماندار، ایک پیسے پر آپ اس کو خرید نہیں سکتے۔ ویسے ہی ایک دعوت پر، ایک بریانی پر اور ایک میٹھے کھانے پر آپ اس کو بلا نہیں سکتے کہ وہ دوڑا چلائے، نہیں آتا۔ یہ شخصیت و کردار کا ڈنڈا، ایسا ڈنڈا بھی نہیں ہے، تو پھر یدعون الی الخیر کیا مانی؟ کوئی اثر ہوگا اس کا؟ نہیں ہوتا اثر۔
یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس کے لیے ڈنڈا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ نے جس کو حکم دے دیا ہے اذن للذین، اللہ نے جن لوگوں کو اذن دے دیا ہے کہ وہ میدان میں اتریں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جن کو ہم زمین میں اگر طاقت دے دیں، اقتدار دے دیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ نماز قائم کروائیں گے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کروائیں گے، وہ اقتدار کے بعد کیا کروائیں گے؟ طاقت آ جائے گی، ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا تو کیا کروائیں گے؟ نماز قائم کروائیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کروائیں گے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنکر، وہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے، کیونکہ اچھی بات کا حکم اور بری بات سے روکنا it is not possible without power, without executive power it is not possible, not going to happen، ہونے والا ہی نہیں ہے یہ کام، یہ بس مرضی پر موقوف ہو جائے گا۔ ہاں اچھی بات کہی گئی ہے، میری مرضی، ہم کریں تو کریں، نہ کریں تو نہ کریں، ڈر نہیں رہے گا نا، ڈر نہیں رہے گا۔ انسانی فطرت ڈرتی بھی ہے، طبیعت ڈرتی بھی ہے، اگر اس کو ڈر ہو تو وہ بات سنتی اور مانتی۔ اتنا زیادہ نیک کتنا آدمی ہوتا ہے کہ بس کہا گیا، سن لیا، مان لیا، چل رہا ہے۔ ایسے ولی اللہ، ایسے بزرگ بھی گنتی کے تھے جن پر کتابیں لکھ دی گئیں۔ عام آدمی ایسا تھوڑی ہوتا ہے، عام آدمی تو ڈرتا ہے، ڈنڈے سے ڈرتا ہے، قانون سے ڈرتا ہے۔ تھوکو گے 5 روپیہ فائن لگے گا، تھوکنا چھوڑ دیتا ہے، نہیں تو ایسے ہر جگہ تھوکتا رہتا ہے۔ لیکن جب 5 روپیہ فائن لگتا ہے اس کے تھوکنے پر، سڑک پر تھوکو گے، گلی میں تھوکو گے، اور CCTV وہ کیمرہ، اب ڈر سے بات سنتا اور مانتا ہے۔ عام آدمی ایسا ہوتا ہے۔ عام آدمی کو اچھی بات منوانے کے لیے اور بری بات سے روکے رکھنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اور بنا طاقت کی یہ چیز نہیں ہو سکتی، اور وہ طاقت اسلام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کیونکہ اچھی بات تو اسلام طے کرے گا اور بری بات اسلام طے کرے گا۔ دوسروں کو تھوڑی طے کرنا ہے، دوسرے طے کر دیتے ہیں ابھی شراب بری بات ہے تو شراب بری ہو جاتی ہے، پھر دوسرے جب طے کریں گے شراب اوکے تو شراب اچھی ہو جاتی۔ دوسرے تو اپنے انسان ہے نا، انسان اپنے من سے اچھا برا طے کرتا رہتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے خدا کی طرف سے جو اچھا طے کر دیا گیا وہی اچھا ہے، اور جو خدا کی طرف سے برا طے کر دیا گیا وہی برا۔ تو ایک جماعت جو ایسی ہونی چاہیے، وہ اچھی بات کا حکم دے، اچھی بات کی دعوت دے، اچھی بات کا حکم دے، بری بات سے روکے، یعنی اس کے پاس ڈنڈا ہو، ڈنڈے والا کنسپٹ ہو۔ آپ ایسے ہی جہیز اور شادی کے نام پر ایک انجمن قائم کر لیں اور کہیں کہ ہم بھی ایک جماعت میں ہیں، آپ نماز روزہ والی ایک جماعت میں شامل ہو جائیں اور کہیں کہ ہم بھی تو جماعت میں ہیں، اچھی بات کا حکم دیتے، اس جماعت سے کام نہیں چلے گا۔ یہ انجمن اور یہ جماعت وہ مقصد کے ساتھ نہیں ہے، یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کے مقصد کے ساتھ نہیں ہے، وہاں تو کنسپٹ ہی نہیں ہے اسلام کے ہاتھ میں اقتدار اور پاور کا، اسلام کے ہاتھ میں، مسلمان کے ہاتھ میں نہیں، اسلام کے ہاتھ میں اقتدار اور پاور کا تو کنسپٹ ہی نہیں ہے، کسی کے دماغ میں یہ بات گھستی ہی نہیں وہاں۔ تو ایسی انجمنوں میں اور ایسی جماعتوں میں رہ کر آپ اللہ کے دین کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے، اور اگر یہ مقصد پورا نہ ہو تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں کہا ہے نا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے جو خاص لوگوں کے کرنے کے سبب صرف انہی پر نہ پڑے گا، یعنی جو برا کر رہا ہے بس اس کا نتیجہ وہی کرنے والے کو جھیلنا پڑ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو برا کر رہا ہے اس کے نتیجے میں سب کو سزا ملے گی۔
ایسے فتنوں سے بچو. تو ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جو برا کر رہا ہے اس کا ہاتھ روکنا پڑے گا. No, you can't do it. It will ruin our life. یہ تو ہماری زندگی برباد کر دے گا، تم نہیں کر سکتے یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا، اور وہ بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تم میں سے خاص کرنے والوں کے عمل سے، یعنی کوئی آدمی جو برا کر رہا ہے اس کے عمل کے نتیجے میں عذاب عام لوگوں پر نہیں آتا جب تک کہ عام لوگ اس برا کرنے والے ان برا کرنے والوں کو روکتے رہتے ہیں، ٹوکتے رہتے ہیں، دل سے پسند نہیں کرتے. طاقت رہتی ہے روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں. اور جب وہ ایسا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی برا کر رہا ہے، ہمیں کیا مطلب، ہماری زندگی الگ ہے، کہیں بھی کچھ بھی، تب پھر اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے عمل کے نتیجے میں عام لوگوں پر بھی عذاب ڈالتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم. اب آپ دیکھ لیجئے، اپنی سوسائٹی کو دیکھ لیجئے، ہم اور آپ اپنے سماج کو دیکھ لیں. ہم میں من حیث المجموعی ہمارا مزاج یہی ہے، ہمیں کیا مطلب، ارے اس پچھڑے میں ٹانگ اڑانے سے کیا فائدہ. یہی ہے نا ہمارا مزاج، یہی ہمارا مزاج. ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کو اسی مسجد کے حوالے سے دیتے ہیں. اس مسجد کے آنے کا جو راستہ ہے، دو راستہ ہے، اس میں ایک جو بڑا راستہ ہے، اس بڑے راستے پر ایک وقت میں اور بہت سارے لوگ جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہ راستے میں اپنی گاڑیاں لگا دیتے ہیں. کوئی موٹر سائیکل لگا دیتا ہے، کوئی سائیکل لگا دیتا ہے. باقی سب لوگ، بہت سے لوگ آتے ہیں، سب لوگ چپ چاپ آتے ہیں. کوئی پھلانگ کر آتا ہے، کوئی چھلانگ کر آتا ہے، اندر آ گیا. ایک آدمی نے بھی اتنے وقت میں کبھی نہ اس موٹر سائیکل لگانے والے کو ٹوکا اور نہ کبھی اس سائیکل لگانے والے کو ٹوکا کہ تم راستے پر بابو بھیا کس کی ہے، ذرا یہاں کھڑے ہو کر کوئی اعلان کرے، پوچھے کہ آپ مصلیان میں سے کون آیا ہے. ایسا ہم نے کئی مصلیان کو بھی دیکھا کہ وہ راستے پر موٹر سائیکل لگاتے ہیں. کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ٹوکنے والا. برا لگ جائے گا. اور ہمیں کیا مطلب، ہم تو چھلانگ کر اور پھلانگ کر مسجد آ ہی گئے، اللہ کے آگے سر جھکا ہی دیا، ثواب کما ہی لیا، وہ سمجھے اپنا. اتنی چھوٹی سی بھی ایک منکر بات بری بات ہے کہ نہیں؟ مسجد کے دروازے کو مسدود کرنا بری بات ہے کہ نہیں؟ برا مانتا ہے کہ نہیں ہمارا جی؟ اس کو مانتا ہے. آج مندر کے دروازے پہ ایک موٹر سائیکل لگا کے دیکھیے، موٹر سائیکل جل بھی جائے گی، کوئی کیس بھی نہیں ہوگا، پولیس بھی کچھ نہیں کرے گی، اور لگانے والا ہی الٹا غائب رہے گا، اور آگ لگانے والا سینہ تان کے وہاں پر کھڑا رہے گا. مندر کے دروازے پر ایک موٹر سائیکل لگا کے، ایک سائیکل لگا کے دیکھیے آپ، وہاں پر یہ بات بری ہے اور یہاں پر یہ بات بری نہیں. اسی طرح سے اللہ حاصل قیاس، آپ قیاس کر لیں، چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہم کان دبا کے آنکھ موند کر کے نکل جاتے. معروف و منکر کا خدا جانے، ہمیں تو اپنی زندگی بچانی ہے، اپنی عزت بچانی ہے. ٹوکنا بہت بری بات ہے، یہی ہے نا، ٹوکنا بہت بری بات ہے. آپ جس کو اپنے جگر کا خون پلا دیں، اس کو بھی اگر آپ اس کی ایک غلطی پر ٹوک دیں تو آپ سے دور بھاگ جاتا ہے. ٹوکنا بہت بری بات مانی جاتی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، غلطی پر ٹوکو، غلطی پر روکو. اللہ تعالیٰ چھوڑ نہیں رہا، مضبوط بنا رہا ہے. تم اگر اللہ کا حکم مانو تو روکو ٹوکو. لوگ چھوڑ کر بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں. روکنے ٹوکنا بھی حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صحیح طریقے پر، اصلاح کی غرض سے، زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، پیار اور محبت کے ساتھ، گلے لگا کے. آئینہ جیسے آئینہ کے سامنے جب آدمی جا کر اپنی غلطی دیکھتا ہے، جیسے حدیث میں آیا، ویسے ہی اس پر بھی آدمی کو برا لگ جاتا ہے. مجھے ٹوکا گیا، مجھے غلط کہا گیا.
How it's possible? How can I be wrong? ہم غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ غلط کہنے والا اس سے مجھے دور ہو جانا ہے. غلط کہنے والے سے دور ہو جاؤ, دور ہوتے چلے جاؤ, دور ہوتے چلے جاؤ. یہ نتیجہ نکلا ہے جس کی وجہ سے ہم آج اس سماج میں سانس لے رہے ہیں, جو سماج اتنا سڑا ہوا اور گھن والا سماج ہے. اور اپنے تئیں ہم مطمئن ہیں, 72 حوروں کے لیے ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے لیے 72 حور فکسڈ ہے, جنت فکسڈ ہے, جنت کی نعمتیں ہم اپنے تئیں فکس سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا, سب کچھ ہمیں مل جائے گا, اور ہم یہاں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے رہیں, اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کو توڑتے رہیں, اپنی طبیعت کے سامنے ہر کسی کو چھوٹا سمجھ لیں. یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اور یہ ہے ہمارا اس کے ساتھ رویہ. پھر کیا ہوا؟ انفرادی طور پر تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا. کبھی کبھار کسی کو کچھ کہہ دیا, کبھی کبھار کسی کو کچھ کہہ دیا, اور وہ بھی جب ذرا سا گھڑکی دیتا ہے تو سہلاتے ہیں, نہیں آپ کو برا لگ گیا, برا لگنے والی بات نہیں ہے. یہ ہے ہمارا انداز. مجموعی طور پر اسلامی جماعتوں کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مزاج ختم کر دیا گیا. اب بھائی جماعت اگر روکے گی ٹوکے گی تو آدمی نہیں آئے گا جماعت میں, تو جماعت کا مزاج تو ایسا بنانا ہوگا نا کہ جہاں برائی پر ٹوکا نہ جائے, صرف اچھی اچھی بات بتا دی جائے, تو پھر آدمی خوش خوش جماعت میں آئے گا. ہاں بھائی یہ والی جماعت اچھی ہے, یہاں پر برے پر ٹوکا نہیں جاتا. نہی عن المنکر اللہ کا جو حکم ہے, وہاں پر اس حکم پر کیا ہوتا ہے؟ سکوت عن المنکر. برائی کے حوالے سے خاموش ہو جائیے, مت ٹوکیے, لوگ بھاگ جائیں گے. اور پھر دعوت الی الخیر کرتے رہیے, اچھی بات کی دعوت دیتے رہیے, اچھی بات کی دعوت دیتے رہیے, اس سے کسی کو برا نہیں لگے گا. اور جب برا نہیں لگے گا تو لوگ موجود رہیں گے جماعت میں, اجتماع میں بھیڑ ہوگی, زیادہ لوگ ہوں گے, دیکھنے میں اچھا لگے گا, بھلے ان کی کوالٹی کچھ نہ ہو لیکن بھیڑ رہے گی تو اچھا لگے گا. اور جو اسلامی جماعتیں بھولے سے اپنے منشور کے اندر, اپنے پروگرام کے اندر روک ٹوک کا نظم رکھتی ہیں, کیا کیا آپ نے اس ہفتہ, یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرا, کتنی نمازیں چھوٹی آپ کی زندگی میں یہ کیا ہوا, آپ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا, یہ تقریب ہوئی, کس طرح سے ہوئی, آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی, اپنی بیٹی کی شادی کی, آپ کی نوکری میں یہ خبر آئی, آپ کے پڑوسی کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہوا, جماعت کی کارکردگی میں آپ کی یہ کمزوری رہ گئی. جن جماعتوں میں ایسا کوئی پروگرام ہے وہاں دیکھیے لوگ نہیں رہتے, وہاں لوگ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. کیوں؟ کیونکہ برا لگتا ہے, ٹوکا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے. تو جب روکا جا رہا ہے, ٹوکا جا رہا ہے, پوچھا جا رہا ہے کون ہوتے ہو بھائی, تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے, ٹوکنے والے, ہماری نمازوں کا حساب لینے والے. اب بھائی آپ جب جماعت میں آئے ہیں تو جماعت کے پروگرام کو قبول کیجئے گا. یہ وہی والی بات ہوئی کہ اسکول میں نام لکھا لیا اور نہ سلیبس سے مطلب ہے, اور نہ کلاس سے مطلب ہے, نہ کلاس روم سے مطلب ہے. تو اس انداز سے جب زندگی بسر ہو رہی ہوتی ہے, اسلامی زندگی جس کو لوگ کہتے ہیں, یہ اسلامی زندگی, جو اس انداز سے اسلامی زندگی جب بسر ہو رہی ہوتی ہے تو سب اچھا ہوتا ہے. منموجی انسان, منموجی مسلمان, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں, کوئی بتانے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, تو پھر اچھا ہے. اور جہاں ایسا کوئی معاملہ شروع ہوا تو لوگ برے ہو جاتے ہیں, وہ جماعتیں بدنام ہو جاتی ہیں, اور لوگ ایسی جماعتوں سے, ایسی اجتماعی حیت کو چھوڑ کر دور بھاگتے. پھر وہاں کے اجتماعات میں چائے کی پیالی 10-12 آ جاتی ہے, اور جہاں روکا ٹوکا نہیں جاتا ہے وہاں تو بریانی کا پیکٹ کتنا ختم ہوا پتہ بھی نہیں چلتا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لیکن اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ یدعون الی الخیر کرتے رہیں گے وہی کامیاب لوگ ہیں,
اب اللہ تعالیٰ کا تو فتویٰ یہ ہے، اور جن بھائیوں کو اور جن حضرات کو اور بزرگوں کو اور ساتھیوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر اپنے من کی سنا رہے ہوتے ہیں، وہ ان آیات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہی حکم رکھا ہے۔ اب اگر انہیں سننا اور ماننا ہے تو وہ اللہ کی سنیں، اللہ کی مانیں، ٹھیک ہے؟ کسی انسان کی نہ سنیں نہ مانیں، اللہ کی تو سن لیں، اللہ کی تو مان لیں، وہ دکھائیں کہ کون بڑا ہے، ان کی طبیعت بڑی ہے یا خدا بڑا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔